نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم. محمد آپ کا قرآن مجید کہاں پہ جی ہاں میرے بھائی نکال دو سورۃ النساء آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے آتی ہے امر من الامن اب الخوف کوئی بھی امن یا خوف کی کوئی اطلاع اذاعوا میں تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں. یہ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ان کا نام لے کے پہلے بھی بیان فرمایا کہ یہ منافقین ہیں اور آگے کچھ آیات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ منافقین ہیں. اور منافقین کے بارے میں نے پچھلی نشستوں میں کچھ ذکر کیا تھا کہ منافقین جمع کا صیغہ ہے جس کی واحد منافق ہوتی ہے اور یہ لفظ نفاق سے ہے. اور نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری طور پہ کچھ ہو اور اندر سے اس کے کچھ اور جو ہے وہ اصلیت کچھ اور. اور دین کی اصطلاح میں یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں ہوتے, اصل میں وہ کافر ہوتے ہیں. تو جو ہے یہاں بھی منافقین کا ہی خطاب پہلے پیچھے سے چلا آ رہا تھا تو اسی کو یہاں پہ بھی کنٹینیو کیا گیا. تو ان کی جہاں اور پیچھے کریکٹرسٹکس بیان ہوئے تو یہاں بھی ان کی جو ہے کچھ صفات کا تذکرہ ہے کہ ان میں کیا کیا کوالٹیز پائی جاتی ہیں. یہاں پہ بیان فرمایا کہ ان کی یہ نوعیت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اسلامی معاشرے کے اندر جب بھی کوئی امن کی اطلاع آتی ہے یا کوئی خوف کی اطلاع پہنچتی ہے اذاعوا به وہ کیا کرتے ہیں اس کو براڈ کاسٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اس کی مشہوری میں لگ جاتے ہیں. اذاعوا جو ہے کہ کسی چیز کو براڈ کاسٹ کرنا, مشہور کرنا, پھیلانا, اور اسی سے لفظ جو ہے ندیا نکلا ہے. اور ندیا عربی میں کہتے ہیں ریڈیو کو, جس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی خبر کو وہ نشر کرتا ہے, پھیلاتا ہے. تو یہی حال ان منافقین کا ہوتا ہے. تو یہ تحقیق نہیں کرتے, بات کی اصلیت تک نہیں پہنچتے, بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے مسلمان معاشرے کو نقصان پہنچانا, مسلمانوں کو عزت پہنچانا, نقصان پہنچانا. تو اس کے لیے جو بھی کوئی خبر ان کو ملتی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی, یہ اس سے دریغ نہیں کرتے, یہ اس کو پھیلانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. تو جو ہے یہی یہاں پہ ان کا بیان فرمایا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے, وہ اطلاع پیس سے ریلیونٹ ہو, امن سے ریلیونٹ ہو یا خوف کی ہو, تو یہ تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے, بلکہ یہ اس کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اور اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت کو پسند نہیں فرمایا, کہا کہ ان کا ایسا کرنا ٹھیک لائعمل نہیں ہے, بلکہ ٹھیک لائعمل فرمایا یہ ہے ولو ردوہ الی الرسول, کہ اگر یہ ایسا کرنے کی بجائے اس کو رسول کی طرف لوٹا دیتے, ولو ردوہ الی الرسول, یعنی اس کو
اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے اس اطلاع کو، اس خبر کو. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولی الامر کی طرف، یعنی جو مدینہ منورہ میں تھے وہ ان کو تو اللہ کے رسول ہی قریب تھے، پڑوس میں تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس اس معاملے کو لے جاتے. اور جو لوگ باقی علاقوں میں تھے تو ان کو فرمایا کہ چاہیے تھا کہ جو اللہ کے رسول کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں وہ ان کے پاس وہ اطلاع لے جائیں اور جا کے تحقیق کریں، ان کے حوالے کریں کہ وہ جو مناسب سمجھے اس پہ مشورہ کر کے حکم جاری کریں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہی بات کہ جب ان کے پاس یہ خبر لے جاتے، ان کے حوالے کرتے، خود نہ پھیلانے لگ جاتے بلکہ ان کو پہنچا دیتے کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں، لائے عمل طے کریں کہ کیا کرنا ہے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ حضرات اللہ کے رسول اور اولو الامر، اولو الامر کہتے ہیں جو حاکم ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں اسلامی حکومت کے، ان کو اولو الامر کہا جاتا ہے، یعنی امر والے، حاکم، حکم جاری کرنے والے. تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ غور و فکر کرنے کے بعد بات کی تہ تک پہنچ جاتے کہ اصل بات کیا ہے. جو عالمہ ہے اس کے جہاں اور معنی عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہاں ایک اس کا معنی غور و خوض کرنے کا بھی ہوتا ہے، کسی چیز پہ، کسی حالت پہ غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا. عالمہ کا ایک یہ معنی بھی ہے. تو یستنبطون جو لفظ ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور یہ لفظ نابتا سے ہے. تو نابتا ینبتو، اس کا جو ہے نا یہ روٹ ہے. اور جو ہے عربی میں نبات البیر کی جو ہے استعمال ہوتی ہے اصطلاح، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کو اتنا کھودنا، کنویں کو اتنا کھودنا کہ اس کی تہہ تک پہنچ کے تو پانی نکال لینا، جہاں پانی کی تہہ ہوتی ہے نیچے زمین کے اندر، اس کو کہتے ہیں نبات البیر عربی کے اندر. تو کسی بھی معاملے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یستنبت کا لفظ، کہ اس معاملے پہ غور و فکر کرنا، اتنا اس کو کھودنا، اتنی اس کی تحقیق کرنا کہ حقیقت تک پہنچ جانا کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے اور جو ہے اس کی اصلیت کیا ہے، اس تک پہنچ جانا. تو اس سے جو ہے منع فرمایا گیا. ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اصل رستہ بتایا کہ کوئی بھی خبر آئے، کوئی بھی معاملہ آئے تو کسی بھی اسلامی ریاست کی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خوف کی خبر ہو، اطلاع ہو یا امن کی ہو تو اس کو اپنے طور پہ ہی پھیلانا شروع کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی، اس سے منع کیا اور فرمایا کہ جو اس وقت زمانے میں اللہ کے رسول موجود تھے، مسلمانوں کے اندر حیات تھے، فرمایا ان تک معاملہ پہنچائیں اور جو دوسرے علاقوں میں ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے جو ان کے حکمران ہیں ان تک معاملہ پہنچائیں اور وہ پھر ان پہ غور و فکر کریں، معاملے کی تہ تک پہنچیں اور پھر جو مناسب سمجھے اس کو آگے پہنچائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو اس میں جو ہے جہاں اور معاملات کی سمجھ آ رہی ہے کہ کسی بھی اہم اطلاع کے آنے پہ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اسلامی معاشرے کی قائم بنیاد رکھی مدینہ منورہ کے اندر، یثرب کے اندر، تو اس کا قیام بھی ضروری ہے کہ اگر اسلامی معاشرہ ہوگا، اسلامی معاشرت قائم ہوگی، اسلامی اجتماعیت قائم ہوگی تو اسی کی بنیاد پہ اولو الامر ہوں گے اور جو دین کو سمجھنے والے ہوں گے اور دین پہ عمل کریں گے. اگر اسلامی ریاست قائم نہیں ہے تو نہ اولو الامر ہوں گے اور نہ ہی جو ہے یہ حکم پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے
یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اسلامی اسٹیٹ کا ہونا، اسلامی اجتماعی نظام کا ہونا، اسلامی سیاسی نظام کا قائم ہونا یہ بھی لازمی ہے۔ اور جہاں اور آیات جن کا جو پہلے بھی میں ذکر کرتا رہتا ہوں جو اسلامی اسٹیٹ کے قیام کو لازم کرتی ہیں، یہ آیات بھی ان میں سے ہے۔ یہ بھی اسلامی ریاست کے قیام کو لازم کرتی ہے کہ مسلمانوں کا ایسا نظام ہونا لازمی ہے، تبھی تو مسلمان جو اپنے معاملات ہیں وہ اپنے اولو الامر کے پاس لے کے جا سکیں گے۔ اور اس کو اگلے جو جملہ آ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل آپ پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم ضرور اکثر تم میں سے جو اکثریت ہے ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے، الا قلیلا یعنی صرف قلیل تھوڑے سے لوگ بچ پاتے شیطان کے پیچھے لگنے سے، ورنہ تمہاری اکثریت شیطان کے پیچھے لگ جاتی۔ اور اس کو مطلب جو ہے کس چیز نے ان کو بچایا شیطان کے پیچھے لگنے سے؟ اللہ کے فضل نے اور اس کی رحمت نے۔ اب اس پہ غور کریں آیت مبارکہ میں تو آٹومیٹکلی اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے، اللہ نے کس کو اپنا فضل اور رحمت کہا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے مجھے بتائیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور رحمت کس چیز کو کہا کہ جس نے مسلمانوں کو اکثریت کو شیطان کے پیچھے لگنے سے بچایا؟ جو بھی بندہ اس آیت پہ غور کرے گا اس کو خود بخود سمجھ آئے گی کہ کون سی چیز اس آیت میں بیان ہوئی ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کو شیطان کے پیچھے لگنے سے بچا گئی۔ ہاں شاباش، یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا رسول موجود تھا، اللہ کا اسی کی طرف جانے کا کہا گیا نا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو کیا کرو، خود جو ہے خبر کو مشہور نہ کرنے لگ جاؤ، بلکہ کوئی بھی اطلاع آئے تو اس کو کیا کرو، رسول کی طرف پیش کرو، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرو۔ اور پھر دوسری چیز اولو الامر، جن علاقوں میں اللہ کے رسول بذات خود بنفس نفیس موجود نہیں تھے، وہاں جو ان کے نمائندے تھے، ان کے گورنر تھے، ان کی طرف سے جو متعین امیر تھے، ان کی طرف کہا گیا وَإِلَىٰ أُولُو الْأَمْرِ، ٹھیک ہے؟ یہ اولو الامر بھی یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت میں ان کا بھی شمار ہو رہا ہے، یہ بھی اسی میں شمار کیے گئے۔ اور ایک اور چیز جس میں آپ کا ذہن جائے گا وہ کون سی ہے بلا؟ اس میں اللہ کے فضل اور رحمت سے وہ بھی مراد ہے، غور کر کے بتائیں مجھے۔ ہاں، یہ اللہ کی جو ہدایت ہے، آپ غور نہیں کر رہے ابراہیم ہیں؟ آپ غور کریں تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں، جواب دیں۔ یہ بیٹے جو اللہ کی وحی ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ فضل اور رحمت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کا رسول اور اولو الامر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ بھی جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے تحت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول اور اولو الامر بھی اپنی مرضی نہیں کرتے بلکہ جو ہے اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تین چیزیں یہاں پتہ چلا، جس کو اللہ نے اپنا فضل بھی کہا اور اپنی رحمت بھی کہا، اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کو شیطان کی پیروی سے بچانے والی ہیں، یہی چیز بتائی گئی نا۔ تو یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے جو بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کا نظام اجتماعی کیسے ہونا چاہیے اور جو ہے کیوں ہونا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اور اسی کو اللہ نے اپنا فضل اور اپنی رحمت کہا۔ تو مسلمان آج جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ اللہ کے احکام پہ پورے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ اس میں پہلے مخاطب تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، تو قرآن کے پہلے مخاطب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ جہاں ایسے واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے خطاب کرتے ہوئے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو پہلے مخاطب اس کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے پیارے نبی آپ میری راہ میں قتال کریں۔ پھر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اکیلے
کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ اکیلوں کے لیے یہ حکم نازل فرمایا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ آپ کے بعد جو دوسرے مسلمان ہیں وہ سارے بھی اس کے مخاطب ہیں، باقی سارے مسلمان بھی، میں آپ جو بھی اس آیت کو پڑھ رہا ہے نا، اب دیکھو اللہ کے نبی تو اس وقت حیات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا مخاطب کون ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، آپ کیا کریں اللہ کی راہ میں قتال کریں، قتال کرنا لڑائی کرنا جنگ کرنا کفار کے ساتھ، لا تکلف، آپ مکلف نہیں ہیں ذمہ دار نہیں ہیں، الا نفسک، مگر اپنے آپ کے اپنی جان کے، یعنی آپ کے کہنے میں کوئی اور نہیں بھی آتا نا، تو آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، آپ پہ صرف آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دوسروں کو کہنا بنتا ہے، دوسروں کو ترغیب دینا بنتا ہے، سمجھانا بنتا ہے، لیکن زبردستی جو ہے دوسروں پہ انسان نہیں کر سکتا، تو فرمایا آپ خود اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، آپ خود کریں، کیونکہ آپ پہ ذمہ داری صرف اپنی ہی ہے، وحرض المؤمنین، ہاں باقی ایمان والوں کو مسلمانوں کو ترغیب دیں، ان کو سمجھائیں، فائدے سمجھائیں، نقصان سمجھائیں نہ عمل کرنے کے اللہ کے حکم پہ، تو جو آپ کی ترغیب پہ لگے گا آپ کو بھی فائدہ ہے، اس کو بھی فائدہ ہے، جو نہیں لگے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، آپ کو کہنے کا پھر بھی فائدہ ہے، آپ کو اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ اصل اللہ، عصا کا لفظی مطلب ہوتا ہے ممکن ہے، یعنی اس کا امکان ہے، اور جو ہے اس چیز میں کوئی جو ہے وہ مطلب مشکل نہیں ہے، اصل اللہ ممکن ہے، اس لیے آپ کو اس کا ترجمہ عام طور پہ ممکن ملے گا، عجب نہیں کا ترجمہ بھی کچھ مفسرین کرتے ہیں اس کا، اصل اللہ کہ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ، تو میں نے پچھلی نشستوں میں بھی بتایا تھا کہ عصا جب اس طرح کے معاملہ جو ہے آتا ہے نا اس طرح کے پس منظر میں، تو اس میں اللہ کی طرف سے وعدہ پوشیدہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس میں مدد کا وعدہ مضمر ہوتا ہے، جب عصا اس طرح کے پس منظر میں اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو عصا اللہ، اس اب اگر ہم اسی کو سامنے رکھیں تو اس کا ترجمہ اس طرح سے بنے گا کہ اللہ کا وعدہ ہے کس چیز کا، ان یکفا، کہ وہ روک دے، بأس الذین کفروا، کافروں کے زور جنگ کو، یعنی فرمایا کہ جب تم خود اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، قتال کے لیے اللہ کی راہ میں، جب آپ خود جو ہے آپ کمر باندھ لیں گے، کمر کس لیں گے، اور دوسرے ایمان والوں کو ترغیب دے دیں گے، دوسرے مسلمانوں کو سمجھا دیں گے کہ بھئی قتال کرنا اللہ کا حکم ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی کریں، ان کو اس کے فائدے نقصان بتا دیں گے، تو فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اللہ کا یہاں کیا مطلب بنے گا کہ اللہ کا تم سے پھر وعدہ ہے، کس چیز کا، ان یکف بأس الذین کفروا، کہ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا زور جنگ توڑ دے، اس کو اللہ روک دے، ان کے آگے بند باندھ دے، جب کافروں کا جنگ کا زور اللہ نے روک دیا، اس کے آگے بند باندھ دیا، تو پھر کیا ہوگا، کافروں کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اٹھے ہیں کامیابی ان کو ملے گی، فتح ان کو ملے گی، یہ بہت بڑی بات ہے بیٹے جو اللہ نے بیان فرمائی، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بڑا شدید زور جنگ رکھنے والا اور بہت شدید تنکیلا، سزا دینے والا بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ اس طرح کا جو جملہ اللہ تعالیٰ اپنے حکام کے دوران بیان کرتے ہوئے لاتے ہیں، اس سے یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں کہ آپ کا جو واسطہ ہے کسی کمزور ذات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو کہ بہت طاقتور ہے، بہت قوت والا ہے، اور اس سے زیادہ قوت طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اور پھر وہ عذاب بھی دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، شد تنقیلا، تنقیل کا مطلب سزا دینا، عذاب دینا، اور شد بہت زیادہ۔
من یشفع شفاعتا حسنا، جو کوئی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، حسنا اچھے کام کی، یکن لہ نصیب منہ، اس کو تو پھر اس کا اچھا صلہ ملتا ہے، نصیب کہتے ہیں اسی کو۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جو کوئی غلط کام کی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے برائی کی، یکن لہ کفل منہا، تو اس کا پھر اس کو برا صلہ ہی ملتا ہے، برا حصہ، کفل بھی حصے کو کہتے ہیں، نصیب بھی حصے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جب دونوں لفظ عربی کے اندر اکیلے استعمال ہوتے ہیں تو دونوں کا مطلب حصہ ہوتا ہے، وہ حصہ برا ہو یا اچھا ہو، اس سے غرض نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہو رہے ہوں تو پھر نصیب آ جاتا ہے اچھے حصے کے لیے، اچھے معنوں میں، اور کفل آ جاتا ہے نصیب کے مطلب معنوں میں ہی، حصے کے معنوں میں ہی، لیکن اس کے اندر دوسرا برائی کا حصہ مراد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں وہی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہو رہے ہیں، تو نصیب یہاں پہ اچھے صلے کے لیے اور کفل برے صلے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت، قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اس مالک کا بس چلتا ہے۔ تو ہر آیت مبارکہ اپنے پس منظر میں ہی سمجھ آتی ہے، اگر اس کو وہاں سے اٹھا کے کہیں اور سے فٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ اپنا مفہوم جو ہے نا بدل لیتی ہے۔ تو یہاں جو ذکر ہو رہا تھا، ایمان والوں کو اللہ نے کہا کہ آپ خود بھی قتال کے لیے اٹھیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ تو یہاں وہی شفاعت مراد ہے کہ جو اچھے کام کی مسلمان ایک دوسرے کو شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، ابارتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، وہ برے کام کے لیے خود بھی اٹھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی برے کام کی ترغیب دیتے ہیں، اسی کی سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ تو ان کو پھر اس کے لحاظ سے ان کی سزا ملے گی ان کے اس کام کی، اور ایمان والوں کو اس کا اجر ملے گا اچھا اللہ کے۔ اور پھر وہی جملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا، قدرت کا، طاقت کا بیان فرمایا کہ جو ہے جو بھی کام کرو اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، بڑی قدرت والا، طاقت والا سمجھتے ہوئے کرو، تاکہ تم صحیح راہ پہ قائم رہ سکو، صراط مستقیم پہ قائم رہ سکو۔ تو جو ہے یہ بیان فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے، اللہ کی راہ میں خود بھی قتال کے لیے اٹھو گے، دوسروں کو بھی ترغیب دو گے، تو اس کا تمہیں صلہ ملے گا اللہ کی۔ اور پھر آگے مدد کا وعدہ تو اللہ نے پچھلی آیت میں ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی تمہارے ساتھ۔ اور دوسروں کو یہ وارن بھی کر دیا کہ جو منافق یا کافر اللہ کے حکم کے خلاف برائی کے لیے اٹھیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، دوسروں کو سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، دوسروں کو اس کی تلقین کریں گے، تو ان کو اس کی سزا ملے گی۔ تو ان کو بھی جو ہے یہ نہیں کہ رائے نہ جائے گا ان کا کام بھی، ان کو بھی اس کا صلہ ملے گا جو کہ وہ برا ہوگا۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم کو جو ہے کوئی دعا دے، اصل میں جو حُيِّيتُمْ کا لفظ ہے یہ حیات سے ہے، اور آپ جانتے ہیں حیات زندگی کو کہتے ہیں، یعنی اس کا لفظی مطلب کریں تو یہ بنتا ہے جب کوئی تمہیں حیات کی دعا دے، زندگی کی دعا دے، کہتے ہیں نا اللہ تمہاری زندگی لمبی کرے، بڑی کرے، اللہ تمہیں زندگی دے، بڑی لمبی عمر کرے۔ تو اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ عرب کے اندر رائج تھیں اسلام سے پہلے، ایک دوسرے کو وہ جب ملتے تھے تو اس طرح کی دعائیں دیتے تھے۔ تو فرمایا اذا حییتم، اور جب کوئی تمہیں بھی اس طرح کی دعا دے ملتے ہوئے، بتحیہ، بتحیہ بھی جو ہے نا اسی کو دعائی کو بھی کہتے ہیں، یہ عربی کا انداز ہے بات کرنے کا۔ فحیو، تو تم بھی دعا دو، باحسن منہا، اس سے اچھی، یعنی ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی آگے دعا دیتا ہے تو ہم بھی پھر جواب میں اس کو دعا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ تم اس سے اچھی دعا دو، اس نے تھوڑی دی ہے تو تم زیادہ دو، اس نے کم درجے کی دی ہے تو تم زیادہ اچھے درجے کی دو۔ احسن، احسن کہتے ہیں مبالغہ کا صیغہ، زیادہ اچھی، منہا اس سے، اور ردوہا، اور اگر اچھی نہیں دینی تو کم از کم اتنی تو ضرور دعا دے دو جتنی اس نے دی۔ تو یہ جب اسلام آ گیا تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو دعا دینے کے طریقے تھے ان کو روک کے تو اسلام کا طریقہ شروع فرمایا،
اسی وجہ سے جب ہم ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں. تو اب جو ہے باقی ابھی بھی لوگوں کے اندر جن کو دین کا پتہ نہیں ہے تو وہ ابھی بھی ادھر ادھر کی دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں. تو یہی خاص طور پہ یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے جب جدا ہوتے ہیں نا، جب الوداع کہتے ہیں تو اس وقت زیادہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا کہ جب کسی کو رخصت کرنا ہے یا خود رخصت ہونا ہے تو اس وقت کیا اسلام کا طریقہ ہے رخصت ہونے کا. اس وقت فی امان اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ خدا حافظ کہتے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگوں نے دعائیں شروع کی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے دین کا. حالانکہ جیسے اسلام نے ہمیں ملتے ہوئے باقی دعائیں ختم کر کے تو اسلام کا طریقہ بتایا نا، تو اسی طرح رخصت ہوتے ہوئے بھی اسلام نے باقی جو رخصت ہونے وقت کی دعائیں تھی طریقے تھے ان کو ختم کر کے اس وقت بھی اسلام کا طریقہ بتایا. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، یہ اکثریت کو نہیں ان مسائل کا پتہ. تو اسی وجہ سے زیادہ خرابیاں سمجھ آتی ہیں. بات ختم کرتے ہوئے ہم لاکھ سلام کریں لیکن آگے سے ان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک خدا حافظ نہ کہہ لیں، جب تک اللہ حافظ نہ کہہ لیں یا اس طرح کے اور جملے نہ بولیں. ان کو جب تک اس طرح کا جملہ نہ بولیں ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ ہمیں جواب مل گیا. تو یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، ان کو دین کا علم نہیں ہوتا. تو میں پھر جہاں موقع مناسب سمجھتا ہوں سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ جدا ہوں تو اس وقت بھی اسلام کریں، اور اسلام کا طریقہ السلام علیکم. تو یہ کہا گیا عام طور پہ ایسے کہا جائے. اور اگر اس سے اچھا سلام کیا ہے، یعنی جب کچھ السلام علیکم کہے تو آپ اتنا تو ضرور اس کو کہہ دیں. لیکن اگر آپ اچھا، جس طرح اللہ نے پہلی جو پرائرٹی ہے وہ کہا کہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ آپ اس کے سلام سے، اس کی دعا سے زیادہ اچھی دعا دینے کی کوشش کریں. تو اس سے زیادہ اچھی دعا کیا ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں گے کیا اس سے اچھی دعا ہوگی؟ ہاں شاباش. آپ السلام علیکم کے ساتھ رحمت اللہ بھی کہہ دیں تو یہ آپ نے گویا کہ اس کی دعا سے زیادہ اچھی دعا دے دی. اور کوئی آپ کو اگر رحمت اللہ بھی کہہ دیتا ہے تو آپ پھر اس سے بھی بڑھ کے اس کو کیا کہہ دیں؟ ہاں وبرکاتہ کہہ دیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بیٹے محمد؟ ہاں، آپ پھر اس کو وبرکاتہ بھی کہہ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ جتنے آپ، لیکن اس سے اوپر کہنے سے منع کیا گیا، یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کا مذاق بناتے بناتے آگے اور مختلف طرح کی جملے لگاتے ہیں تو وہ ان کو دین کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو جو ہے ان کو منع کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہے. اور ایسی روایات میری نظر سے گزری ہیں کہ جن میں منع کیا گیا کہ اس سے اوپر نہ جائے. یعنی اگر کوئی وبرکاتہ سے اوپر بھی کوئی کلمہ اگر ملانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم تولی کرتا ہے. آپ نے اس سے اوپر منع کر دیا کہ اس سے اوپر نہ جائے. بس اتنا ہی رکھیں کہ اگر یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو جائے گا کہ مطلب جو ہے جس طرح پرانے زمانے میں لوگ خط لکھتے ہوتے تھے تو اتنا لمبا سلام لکھتے تھے کہ وہ کتنی لائنیں اسی اسلام میں گزر جاتی تھی. تو اسی طرح اسلام، ہاں یہ مطلب منع کیا گیا کہ جب سلام کریں تو بس یہاں تک اس کی حد کر دی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی نے لمبا بھی سلام کرنا ہے بس یہاں تک، اس سے اوپر کی اجازت نہیں دے گی. یہ جو ہے نبی الاسلام نے منع فرمایا کہ اس سے اوپر نہ. تو یہ مطلب جو ہے پہلے سے عرب کے اندر طریقے چلے آ رہے تھے، بلکہ وہ جو ہے حیاک اللہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حیات دے، تمہیں لمبی عمر دے، حیاتی دے. آج کل بھی کچھ لوگ انہی طریقوں پہ چل رہے ہیں جن کو پتہ نہیں دین کی جو ہے علم نہیں ہے جن کے پاس، تو ابھی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ پہلے کے طریقے تھے زمانہ جاہلیت کے. تو جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے آ کے وہ دعائیں ختم کر دی، وہ طریقے ختم کر دیے. اب جس طرح کچھ انگریزوں کی دیکھا دیکھی، گڈ مارننگ صبح صبح ملتے ہیں، دوپہر کو ملے تو گڈ نون کہہ دیتے ہیں، اور جو ہے دوپہر کو ملے تو گڈ آفٹر نون کہہ دیتے ہیں، شام کو ملے تو گڈ نائٹ کہہ دیتے ہیں. تو کچھ ایسے بھی جو مطلب جو
اظہار کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، تو وہ مطلب جو ہے کافروں کا طریقہ تو ٹھیک ہے انہوں نے پڑھ لیا ہوگا، لیکن اسلام کو نہیں انہوں نے پڑھا۔ جو دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا، وہ بیچارے اپنے دین کو نہیں پڑھ سکے، تو نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافروں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ تو شبہ بقوم فہو، فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا، اسی میں اس کا حشر ہوگا۔ تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اسلام کا اپنا پورا نظام ہے، پورا دین ہے، تو اس کے مطابق چلیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو بلکہ باقی جو ہے نا اسلام سے مسلمانوں سے چیزیں لیتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ مسلمانوں کے پاس ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، پرفیکٹ ہے، تو باقیوں کی چیزوں کے اندر نقائص پائے جاتے ہیں، ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ سب سے بہتر ہے، اور اس میں حکمت یہ لگ رہی ہے کہ لوگ اپنا سارا ٹائم اسی میں نہ برباد کرتے ہیں، بس ایک لمٹ رکھ دی کہ بس یہاں تک تمہیں مطلب جو ہے اجازت ہے، اس سے اوپر نہ جاؤ، کہ اس سے پھر ٹائم کا ضیاع ہے۔ کھڑے ہونے دعائیں دینے لگے تو اس کے لیے گھنٹہ بھی تھوڑا ہے، اگر ایک دوسرے کو دعائیں ہی دینے کی اسلام اجازت دے دیتا تو لوگ گھنٹوں کھڑے اسی کام میں لگے رہتے، اور دنیا کے جو کام تھے اور جو مطلب ذمہ داریاں تھیں وہ پیچھے رہ جاتی۔ تو یہ اسلام کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے آگے لمٹ رکھ دی کہ اس سے اوپر نہیں جانا، اور جو لوگ جاتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے جاتے ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ دین کا یہ حکم ہے۔ تو اس میں جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن مجید کی ہر آیت مبارکہ کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، ایک سیاق و سباق ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر رکھ کے آیت کو سمجھا جاتا ہے تو اس کی صحیح سمجھ آتی ہے، جب اس سے اٹھا کے آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی صحیح سمجھ نہیں آتی، وہ آیت پھر جو ہے غلط راہ پہ لے جاتی ہے۔ تو یہاں منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا، اسلامی معاشرت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اسی والے سے جو منافقین کا رول تھا اس کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ پچھلی نشستوں میں بھی ذکر ہوا تھا کہ جب یہ منافق کوئی ایسی ویسی حرکت کریں تو آپ ان سے اعراض کریں، چشم پوشی کریں، پچھلی نشستوں میں اس کا ذکر ہوا تھا۔ تو یہاں بھی یہ مضمون اسی نوعیت کا ہے کہ جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ منافق کون کون ہے، اور میں نے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کے جو رازداں تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے اندر منافق ہیں۔ تو یہ منافق کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتے، اور ان کو منافق کہنا یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو سینے کے رازوں کا پتہ ہوتا ہے، دلوں کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ اللہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن میں اور آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کے دل کی حالت کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ منافق جو ہے اصل میں مسلمان ہی ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور باقی بھی صدقات دیتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں، تو ان کو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو مسلمان کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ منافق کو کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ صرف اللہ کا علم اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو منافق کہہ دے، کافر کہہ دے۔ تو کافر تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اعلان کفر کا اعلان وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے کافر، تو ان کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ظاہری طور پہ باقی مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، ان کو ہم کیسے کافر یا منافق کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ لہٰذا اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، اللہ نے ہی ان کو مطلب کہا منافق کہا، اور اللہ کے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں آپ کی صفوں کے اندر، وہ تھے مسلمان، نمازیں بھی پڑھتے تھے، باقی یہ کام بھی کرتے تھے۔ تو اب انہی سے متعلق یہ تلقین ہے کہ جو ہے مسلمان جو ہے ہر معاملے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ یاد ہے تو دیکھتے ہو کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ منافق لوگ جب آتے اور آ کے سلام کرتے تو اللہ کے نبی اگر ان کو منافق سمجھتے ہوئے ان کے اسلام کا جواب نہ دیتے تو مسلمانوں نے بھی یہی کام شروع کر دینا تھا، ان کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ منافق ہے، اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کا جواب نہیں دیا، تو لہٰذا ہم بھی ان کے اسلام کا جواب نہ دیں
اور اس وقت ایک اور بہت بڑا فتنہ اس طرح سے کھڑا ہو جانا تھا۔ تو اس پس منظر میں آیت مبارکہ کو سمجھنے سے اس کے صحیح مفہوم کی سمجھ آتی ہے کہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جو بھی کوئی آ کے آپ کو جو ہے دعا سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو آپ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ منافق ہے تو میں اس کے اسلام کا جواب نہ دوں، فرمایا کہ اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم اتنا ہی دو، تاکہ یہ فتنہ کھڑا نہ ہو جو کہ میں نے اشارہ کیا کہ ان کا اسلام کا جواب نہ دینے سے اسلامی معاشرے کے اندر کھڑا ہونا۔ ابھی تک جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی تھی منافقوں کے ضمن میں وہ یہ تھی کہ ابھی ان سے اراض کرنا ہے، چشم پوشی کرنی ہے، کہ جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ان کے اندر بھی کسی کے اندر اگر ایمان کی کوئی چنگاری موجود ہے، کوئی رمق موجود ہے تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، صحیح مسلمان بن جائے۔ اور جو ہے یہ سب سے بڑا مقصد تھا، اور کچھ اور بھی مقاصد تھے جو اللہ کو زیادہ پتا ہوتے ہیں اور جو اس وقت جن کی ضرورت تھی۔ اور دیکھیے اب پھر اتنا لمبا ٹاپک ہو گیا تو ہمارے لیکن اگر ہم اس کو ٹاپک وائز پڑھیں تو پھر زیادہ ٹائم نہ لگے اس کو کرنے میں، ہمیں خیال میں پورا کو گھنٹہ ہو گیا ابھی تک کے پاس ٹائم نہیں۔ ہاں کوئی بات نہیں بیٹے، یعنی اچھی سمجھ آ جائے تو جو ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا ہو جائے لیکن اچھا ہو جائے، یعنی ایسی بھی نشستیں گزری ہیں کہ دن میں ایک ہی آیت ہوئی ہے، ایسی بھی نشستیں آپ پچھلی دیکھیں گے، آپ اٹینڈ کرتے ہیں نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک ہی آیت ہوئی، زیادہ ہوئی نہیں۔ تقاضا ہوتا ہے بیٹے ہر آیت کا مطلب جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کا مفہوم کی وضاحت جب تک نہ ہو تو آگے چلنا فضول ہے، آگے دوڑ پیچھا چھوڑ کہ سمجھ ہی نہ ہے بات کی ہے ویسے بندہ آگے دوڑتا ہے، یہ مقصد نہیں بیٹے، اصل مقصد ہے سمجھنا اور عمل کرنا، تو اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اور اسی ہدایت کے پیش نظر فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا حساب جو ہے رکھنے والے ہیں، حساب لینے والے ہیں، حسیب حساب لینے والے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ وہی جو ہے جملوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، طاقت، عظمت کا بیان فرماتے ہیں تاکہ جو ہے لوگ اللہ کے احکام پہ صحیح طرح عمل کر سکیں ہم لوگ، اور اس میں ڈنڈی نہ مارے، ہیرا پھیری نہ کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، فرمایا یہ اللہ ہی ہے۔ تو لیجمعنکم، وہ ضرور تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بیٹے جو جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ قرآن مجید میں 111 مرتبہ ہے، تو یہ اتنا زیادہ قرآن میں یہ جملہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے یہ اس کا ایک طرح سے پہلا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہی کہتے ہیں نا، تو یہ اسی کی تھوڑی سی بدلی ہوئی فارم، اس میں اللہ کا لفظ پہلے آ جاتا ہے اور مفہوم وہی ہے اس کا بھی، جملے کا بھی، اور یہ قرآن مجید میں اس طرح سے 11 دفعہ ہے، 111 دفعہ سوری۔ پتہ نہیں تو لوگ کہتے ہیں 5 کلمے 6 کلمے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 آئے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک ہی آئے؟ اللہ کی طرف سے بیٹے یہ جو مطلب مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے وہ پہلا کلمہ ہی ہے۔ لیکن آگے دعائیں اتنی زیادہ کا تماشا میں لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لوگوں نے یہ بیٹے جو مطلب فقہا ہے نا، یہ انہوں نے پھر مسلمانوں کی سہولت کے لیے کہ ان کو لیے ہم دین میں سہولت پیدا کر دیں، آسانی پیدا کر دیں، تو انہوں نے پھر ان کے لیے باقی چیزیں بنائی ہیں اور بتایا کہ یہ اہمیت ہے اس طرح سے، لیکن جو اسلام لانے کے لیے ضروری چیز ہے وہ پہلا کلمہ ہی ہے۔ دوسرے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں نے تو خاص بنایا ہے۔ مطلب حدیث میں مطلب نا اس کا ذکر آتا ہے اپنے پاس سے، مطلب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں، لیکن جو باقی مطلب چیزیں ہیں جو مطلب جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا اپنے پاس سے وہ جو شامل کرتے ہیں وہ زیادتی ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔
تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جیسا دیا ہے ویسا رکھنا وہ ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنا ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ میں بیٹے بتا رہا تھا قرآن مجید میں 111 دفعہ ہے، اور ہر جگہ اس کا ٹیسٹ علیحدہ ہے، ہر جگہ اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ ہر جگہ اس موقع کے لحاظ سے بنتا ہے۔ اب میں جو ہے جیسے جیسے یہ جملہ آیا کرے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بتایا کروں گا کہ یہاں اس جملے کا کیا مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو مطلب تو اس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ وہی ہے جو ہمارے کلمے کے پہلے سکھا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ یہ اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پہ اس کا جو خاص اس کے اندر مفہوم آ رہا ہے وہ کون سا ہے، وہ اس کا اگلا حصہ بتائے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور، یہ جو لا ہے یہ لام تاکید ہے، اور جو نون ثقیلہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، دونوں تاکید ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، کہ وہ ضرور تم کو جمع کرے گا، اِلَى یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اب اس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اور اس سے جو پچھلے بھی مفہوم چلا آ رہا ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے اب آپ اس کو سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کیوں عبادت کے لائق ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی، واحد اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق صرف کیوں ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گی۔ سمجھ آ رہی بیٹے بات کی؟ یہ بہت پیارا مفہوم ہے جو کہ اللہ کی بڑی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی یہ سمجھ عطا فرمائے، یہ قرآن فہمی اللہ کی بہت بڑی دین، بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس سے اس کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، فرمایا کہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی، سب سے زیادہ صحیح۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے۔ یہ مسلمانوں کو اب خطاب کیا جا رہا ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے ان کو لوٹا دیا ان کے اعمال کے سبب، برے اعمال کے سبب۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو یا تمہارا ارادہ ہے، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جو اپنے گناہوں کے سبب، اپنے اعمال کے سبب خود گمراہ ہو جائے۔ ومن یضلل اللہ، اور جو اس طرح سے اپنے اعمال کے سبب گمراہ ہو جائے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں پاؤ گے، کوئی کامیابی کی فلاح کی راہ نہیں پاؤ گے۔ اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ آرام آرام سے ان میں بتاؤں۔ یہ آیت مبارکہ ہے تو بڑی چھوٹی سی، لیکن اس کے مطالب بہت وسیع ہے۔ اس میں پہلی بات تو بتائی گئی مسلمانوں کو مخاطب کر کے، یہ یسرب کے ذہن میں بات رکھنے والی ہے۔ سورہ نساء کا جو زمانہ نزول ہے یہ 3-4 ہجری کا زمانہ ہے، جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے نا یسرب کی طرف، تو اس کے 3-4 سال بعد غزوہ احد کے بعد یہ سورۃ النساء نازل ہوئی۔ تو اس وقت کے زمانے کو بھی مد نظر رکھا جائے تو پھر بات کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ تو فرمایا مسلمانوں کو اللہ نے خطاب کر کے، کم کا جو خطاب ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین، کہ منافقین۔ یہ دیکھیں ایک اور بات یہاں یہ بھی مد نظر رکھیں کہ میں شروع میں بتا رہا تھا نا کہ یہاں پہ جو خطاب ہے منافقین کے ساتھ ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کے ان کا پھر نام لے لیا، منافقین کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ پھر نام لے لیا۔ تو فی المنافقین فئتین، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلی آیت پہ جاؤں گا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو کافر بھی کہتا ہے۔ منافقین کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کافر بھی کہتا ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا منافقین کون لوگ ہیں، جو ظاہری طور پر پورے مسلمان ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، اور یہ ظاہر اوپر سے پڑھنا بھی کافی نہیں، کیونکہ منافقین اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں،
اور باقی مسلمان کام کرتے ہیں ظاہری طور پہ وہ سارے کام کرتے ہیں. اجی میں مسلمان کیوں نہیں بن جاتے اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں. ہاں یہ بیٹے اب یہی چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو یہی بات آپ نے غور کرنی ہے اور سمجھنا ہے کہ ان کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں ایسا کرنے سے کہ وہ نہیں مسلمان نہیں بنتے. اصل میں مسلمان کیوں نہیں بنتے, صرف اوپر اوپر سے کیوں بنتے ہیں, یہی اصل مسئلہ سمجھنے والا ہے. جس کو یہ مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے اللہ سے بھی زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مسلمانوں کو بھی ڈوج دے رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے بھی فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں مسلمان بن کے, اور ساتھ کافروں سے بھی ملے ہوتے ہیں, ان سے بھی فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. دنیاوی فائدے, کیونکہ یثرب کے اندر میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. یثرب کے اندر مسلمان جو ہے وہ غالب آ گئے تھے, مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تھی. اور نبی علیہ السلام اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تھے, قبیلے جو بڑے تھے یثرب کے انصار کے. پھر مہاجرین بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے. پھر ادھر ادھر سے کتنے سارے منافق اکٹھے ہو گئے تھے, ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے. تو لہٰذا اب جو بندہ مسلمان ہوتا تھا اس کو فائدے حاصل ہوتے تھے, اور جو بندہ مسلمان نہیں ہوتا تھا وہ ان فائدوں سے محروم ہو جاتا تھا. لہٰذا منافقین جو تھے وہ یہ دنیاوی فائدے اکٹھے کرنے کے لیے مسلمان بھی ہو جاتے تھے, اور اصل میں رات کو جب شام کو کام کم سے فارغ ہو کے ان کے جو ہے کفر کے سرگنا ہوتے ائمہ ہوتے ان کی مجلسیں لگتی تو ان کے پاس بھی پہنچ جاتے, ان کے پاس جا کے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ, تاکہ ان سے بھی دنیاوی فائدے اکٹھے کریں. اور جی پر مجھے تو کوئی مطلب میں مسلمان ہوں, مجھے تو ابھی کوئی فائدہ نہیں دے رہا. ہاں اصل میں آپ بیٹے گھر رہتے ہیں, ابھی آپ کا باقی دنیا کے معاملات کی ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا باہر کیا ہوتا ہے دنیا میں. جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے تو آپ کا دنیا سے واسطہ پڑے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ تیز سمجھتے ہیں. ادھر سے بھی فائدے اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر سے بھی اکٹھے کرنے کی کوشش, ہر طرف سے جہاں سے فائدے ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں نے بتایا کہ اگلی آیت میں اس میں تو ان کو منافقین اللہ نے کھول کے کہہ دیا کہ یہ جو جن گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون ہے اصل میں منافقین, ایک تو یہ بات پتہ چل گئی. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پہ کافر بھی کہہ دیا, یعنی ظاہری طور پہ یہ مسلمان ہے لیکن اللہ نے ان کو واضح طور پہ کافر بھی کہہ دیا اگلی آیت میں. انشاءاللہ وہاں پہ جو ہے اس کا بتاؤں گا اس حوالے سے, لیکن ابھی صرف اشارہ کرنا کافی ہے کہ منافقین کو اللہ کافر بھی کہتا ہے, اللہ کی نظر میں وہ کافر ہی ہوتے ہیں. اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں بن گئی ہیں. تو اب یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ دو جماعتوں سے اللہ کی کیا مراد ہے, مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں کون سی بن گئی. اچھا, یہ جو منافقین تھے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مطلب فرض کریں کہ ایک بندہ مسلمان ہوا مکہ مکرمہ میں, اب وہ مسلمان ہو گیا, وہ بندہ اچھا اثر و رسوخ رکھنے والا تھا. اب اس کے جو خاندان والے تھے, جو اس کے دوست تھے, وہ اس کی خوشی کے لیے اس نے ہجرت بھی کی, جو ایک مسلمان ہوا یا دو تین ہو گیا. اب وہ پھر اب ہجرت وہ مخلص مسلمان ہوئے, اب وہ ہجرت کر کے یثرب بھی آنا چاہ رہے ہیں, آ گیا چل پڑے. اب ان کے جو رشتہ دار ہیں, جو دوست ہیں, جاننے والے ہیں, وہ ان کے اس تعلق کی بنیاد پہ جو ان کا ان مسلمانوں کے ساتھ تھا ان کا ساتھ دیا, کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے ہمارے اتنے قریبی ہیں, ہمارے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, آپ اگر مسلمان ہو گئے تو چلو ہمیں ویسے تو اسلام کی کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن ہم آپ کی وجہ سے ہم بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ سے تعلق ہے ہمارا. تو یہ عرب کے اندر خاص طور پہ یہ جو تعلقات تھے, دوستیاں تھیں, یہ بہت زیادہ نبھائی جاتی تھی. وہاں ان کا جو مقام ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اسی وجہ سے آپ نے مطلب جو سیرت پڑھی ہوئی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جب کفار نے نبی علیہ السلام کا فاتحہ کیا نا, اور بنو ہاشم نے جو ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, حالانکہ وہ کافر تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن صرف رشتہ داری کی وجہ سے شیب ابی طالب میں وہ سارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے مسور ہو گئے. باقی سارے کافروں نے ان
इनका मुकातिया कर दिया, इनका बाइकआउट कर दिया कि बनी हाशिम से कोई लेन देन नहीं करेंगे। तो फिर अबू तालिब के पास एक घाटी थी उनकी मलकियत, शेब अबी तालिब जिसे कहा जाता है, तो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो उनके रिश्तेदार बरादरी वाले सारे वहाँ चले गए। अगर ये हालांकि बरादरी वाले किसी एक इंसान को दोबारा काफिर बना दे तो हाँ, यही बात समझने वाली बेटे, अल्लाह ताला उसी की वजाहत कर रहे हैं कि मैं अभी तो ये बात समझने वाली है कि उस ज़माने में अरब के अंदर दोस्तियां निभाने का और रिश्तेदारियां निभाने का बहुत ज़्यादा जो है रिवाज पाया जाता था। यानी वो लोग रिश्तेदारियां बहुत ज़्यादा निभाते थे, और इस चीज़ को इस्लाम ने भी पसंद किया है, रहमी रिश्तों को निभाने का इस्लाम ने भी जो है इसकी तारीफ फरमाई है और बड़ी फजीलत बयान की है। और इसको जो तोड़ना है रहमी रिश्तों को, उसकी बड़ी सख्त वईद इस्लाम में जो आई है। तो इस्लाम ने उनकी इस सिफ्त को पसंद किया और इसको आगे कायम रखने का कहा कि ये अच्छी सिफ्त है, ये रहमी रिश्तों को निभाना, इनको पूरा करना। तो ये अरब के अंदर चीज़ बहुत पाई जाती थी। हालांकि वो काफर थे, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते की वजह से, अपने कराबत की वजह से वो साथ देते थे। तो और भी वाक़यात सीरत के इस हवाले से जब मुताला करते हैं तो बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि सिर्फ रिश्ते की वजह से, कराबत की वजह से वो लोग एक साथ देते थे नबी अलैहिस्सलाम का, और हालांकि इस्लाम ने कबूल किया था, थे काफिर। और अबू तालिब आप जानते हैं कि आपके चचा भी थे रिश्ते में, आपकी परवरिश भी की उन्होंने, और सारी ज़िंदगी आपके आगे ढाल बने रहे काफिरों के मुकाबले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट करते रहे। लेकिन आखिरी वक्त तक इस्लाम ने कबूल किया। जब दुनिया से गया तो इसी पे गया कि मैं अपने बाप दादा के मजहब पे जा रहा हूँ। इस्लाम ने कबूल किया आखिरी वक्त, लेकिन सारी जिंदगी नबी इस्लाम को और इस्लाम को सपोर्ट करते रहे अपने रिश्ते की वजह से, तौलत की वजह से। तो आज हम किसको देखा मुसलमान है क्योंकि उस वक्त तो कोई भी मुसलमान नहीं था अरब में अल्लाह ने बेटे रिश्ते को भेजा, जिब्राइल इस्लाम, जिब्राइल इस्लाम को अल्लाह ने रिश्ते को भेजा और बताया कि आपको अल्लाह ने नबूवत के लिए चुना है, रिसालत के लिए चुना है, अल्लाह के नबी। तो इस तरह अल्लाह का जो नबी होता है, ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान फरमाया कि वो सबसे पहला मुसलमान होता है, अल्लाह के दीन पे ईमान लाने वाला सबसे पहले अल्लाह का नबी खुद होता है। तो इसका इंशाल्लाह ताला बेटे आगे जिक्र आएगा जब, तो मैं जो है इस पे बात करूंगा, बताऊंगा आपको कि यही आयत है जहाँ नबी सबसे पहले ईमान लाता है अल्लाह की तरफ से आए हुए दीन पर। तो अब ये बात जो है वजाहत करनी जरूरी थी नहीं वो कि पापा नबी उन्हीं कौमों पास थी ना जहाँ पर मुसलमान ना हो नहीं, मुसलमान भी खराब हो जाते हैं तो फिर उनकी हिदायत के लिए भी अल्लाह ताला नबी भेजते हैं। जिस तरह बनी इसराइल के अंदर हजारों नबी आए, हालांकि वो इस्लाम पे ही थे, लेकिन खराबियां आ जाती थी। एक नबी ने जाना तो फिर खराबियां आ जानी, फिर दूसरा नबी आ जाना, फिर आ जाना। एक वक्त में भी एक से ज्यादा नबी भी रहे, जिस तरह लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक जमाने में ही नबी रहे। फिर इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद साहब दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों नबी थे। और फिर आगे फिर नबी आना बंद क्यों हो गए वो अल्लाह की बेटे हिकमत ये थी कि जो है ना अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया और आप पे हिदायत मुकम्मल कर दी। यानी अल्लाह ताला की स्कीम ये थी कि अब जो है इसके बाद जो अल्लाह ने हिदायत देनी थी, जो इंसानियत को चीज़ पहुंचानी थी, वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने पहुंचा दी। और आगे नबूवत और रिसालत का सिलसिला अल्लाह ने बंद कर दिया, और आगे क़यामत तक अल्लाह ने आपको नबी नहीं भेजा, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास मुकम्मल दीन अल्लाह का मुकम्मल आ गया, अल्लाह की किताब महफूज हमारे पास है, अल्लाह के प्यारे नबी का उसवा हमारे सामने मौजूद है, कैसे आपने ज़िंदगी गुजारी, कैसे दीन पे अमल किया। तो लिहाजा अब नबी की ज़रूरत ही कोई नहीं, क़यामत तक ज़रूरत ही कोई नहीं नबी की। ये अल्लाह की बेटे जो हिकमत है कायनात बनाने की, इंसान बनाने की, ये उसके ऐन मुताबिक है। पापा ये कितने यानी कि नबियों का सिलसिला कितने साल तक आता है यानी कि कितने साल तक नबी का सिलसिला रहा था ये बेटे इंशाल्लाह ताला जो आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं पहले यानी कि नबी थे। कितना अर्ज यानी कि कितने साल ये आपके सवाल बेटे बहुत अच्छा है, और ये इंशाल्लाह ताला इसकी तहकीक करके ना, ये जो ना इसकी जो ना एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो तो मेरा अंदाजा कि नहीं मिलती, एक रफ सा आइडिया मिलता है कि इतने हजार साल जो है वो मतलब जो है
سمجھے جا سکتے ہیں، تو لیکن ایگزیکٹ فگرس نہیں ملتی، یہ ایک اندازہ ہے، وہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پہ جب اس کا تذکرہ آئے گا نا میں بیان کروں گا۔ تو سوال آپ کا بیٹے بہت اہم ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ تو اب یہ جو مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن گئے تھے، وہ یہی بن گئے تھے کہ جو منافق تھے یہ ظاہری طور پہ مسلمان ہی تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے اور باقی مسلمانوں والے کام بھی کرتے تھے، تو باقی جو ہے یہ رشتہ دار بھی تھے، پھر جو مسلمان مخلص تھے ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ اور سوال ہے یہ جو یہ سارے کام کرتے تو ڈر نہیں لگتا تھا، مطلب یہ اللہ کے جو ترجمہ وغیرہ کرتے تھے یہ بیٹے منافق تھے جو وہ بیٹے جو ہے اصل میں جو ہے نا وہ مخلص مسلمان نہیں تھے، وہ فائدوں کے لیے مسلمان نہیں۔ بیٹے سوال اچھا بھائی تھا، نہیں بیٹے سوال جو ہے نا بھائی کا اچھا ہے، یہ سوال جو ہے نا بھائی کا برا نہیں ہے، کہ یہ اس کی بہت اچھی بات ہے کہ وہ اللہ اتنا ان کو برا کہہ رہا ہے، منافق کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، تو کیا انہیں کیوں نہیں ڈر لگتا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تو یہ بیٹے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے پیش نظر کوئی ہدایت نہیں تھی، کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد دنیاوی فائدے اکٹھے کرنا تھا، دنیاوی چیزیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کے فائدے، بس یہ ان کے مقصد تھا، اور وہ ان کو جس طریقے سے بھی حاصل ہوتا تھا وہ وہی پہ طرح بدل لیتے تھے، اسی طرح کے ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ جو دو گروہ اللہ نے مسلمانوں میں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ ہو گئے، تو یہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ اس نظریے کا حامل تھا کہ یہ جو منافق ہیں جو پورے دین پہ نہیں چل رہے اور کفار کے پاس بھی رات کو جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دن کو ہمارے پاس مسلمان بنے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ یہ پایا جاتا تھا، اس نقطہ نظر کا حامل تھا کہ ان سے سختی سے نپٹنا چاہیے، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں ہم سختی کیسے کر سکتے ہیں، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، باقی نیک کام کرتے ہیں، تو جو ہے یہ بیٹے جو یہ حج وغیرہ کا لفظ میں بول رہا ہوں، یہ مطلب جو ہے ویسے بول رہا ہوں کہ دین کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ویسے حج جو ہے نا یہ اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، حج جو ہے آخری سالوں میں جا کے فرض ہوا ہے، نبی الاسلام کی وفات سے 1 سال پہلے جا کے پہلا حج حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت میں ہوا تھا، اور اگلا حج جو ہے نبی الاسلام نے خود نفس نفیس مسلمانوں کی قیادت کی۔ نہیں نہیں وہاں یہ مخاطب میں نے جس طرح شروع میں کہا نا کہ یہاں جو قوم کا خطاب ہے یہ صحیح مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو قوم کا خطاب ہے نا مالا کو کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، یہ جو مخلص مسلمان تھے اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی اپنے اندر دو رائے بن گئی تھی منافقوں کے حوالے سے۔ نہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی رائے ہونی تھی جو اللہ کو پسند تھی، اس کے ساتھ ہی آپ کا ہوتا تھا۔ تو اب یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مخلص مسلمانوں کی دو رائے بن گئی تھی منافقوں کے حوالے سے۔ ہاں اچھا اب یہ بات سمجھے کہ جو مخلص مسلمان تھے ان کے ہاں دو جماعتیں بن گئی تھی، دو رائے بن گئی تھی منافقوں کے حوالے سے۔ ایک جماعت کا کہنا تھا کہ یہ ظاہری طور پہ دین کے احکام پہ ہم چلتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، باقی جو کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہم سختی نہیں کر سکتے، ان کو موقع دینا چاہیے کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، نفاق کو چھوڑ دیں، مخلص مسلمان بن جائیں۔ اور ان کا یہ بھی تھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ بھی ایسے رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے۔ تو ایک گروہ کا یہ خیال تھا۔ دوسرے گروہ کا جیسے میں نے پہلے بیان کیا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری خبریں جا کے کافروں کو دیتے ہیں، اور جو ہے یہ ہمارے نقصان کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانے کی، تو لہٰذا ان سے سختی سے نپٹنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے مخلص مسلمانوں کے اندر یہ دو رائے قائم ہو گئی تھی اور دو گروہ بن گئے تھے، اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں فما لکم فی المنافقین فئتین، ظاہری طور پہ دونوں ٹھیک لگتی ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے مسلمانوں، مخلص مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے بن گئی ہیں، دو گروہ بن گئے ہیں تمہارے اندر. واللہ ارکسم بما کسبوا، اب اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ بتائی کون سی ہے. فرمایا کہ اللہ نے ان منافقوں کو الٹا دیا ان کے برے اعمال کے سبب. کسبو کہتے ہیں کسبہ یکسبو، اکتساب کرنا، کوئی چیز کمانا، عمل کرنا. اور عام طور پہ جو ہے یہ مطلب جو ہے آتا ہے برے اعمال کرنے کے لیے، یہاں اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے برے اعمال کیے منافقوں نے، یعنی وہ ظاہری طور پہ تو اچھے اعمال کرتے تھے لیکن اصل میں ان کے اعمال برے ہوتے تھے. ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا اور کافروں کو فائدہ پہنچانا ہوتا تھا، یعنی اصل میں ان کے کام برے ہوتے تھے. تو فرمایا کہ ان کے ان برے کاموں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا دیا. یعنی الٹانے کا مطلب کہ ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہوئے لیکن مسلمانوں میں کیٹیگری میں آئے نہیں، رہے کافر کے کافر، دوبارہ کفر میں لوٹے. واللہ ارکسم، کہ اللہ نے ان کو لٹا دیا بما کسبوا، ان کے اعمال کے سبب. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، یعنی یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ منافق مسلمان نہیں ہے. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ کافری ہیں. اور اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے ایک کو کہہ دیا کہ یہ کافر. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، یہ بھی خطاب مخلص مسلمانوں کے ساتھ ہے. اتریدون کا خطاب کن سے ہے؟ مخلص مسلمانوں کے ساتھ. کہ کیا ہے مخلص مسلمانوں، تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دو جو اپنے اعمال کے سبب خود گمراہی کی راہ اختیار کیے بیٹھا. یعنی اس کا جو لفظی ترجمہ جب کرتے ہیں نا تو عام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. لیکن صحیح مطلب کے لحاظ سے یہ ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو برا کام ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہم نہیں کر سکتے. اللہ اپنے لحاظ سے کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کو وہ زیب دیتا ہے، اللہ کا وہ انداز اپنے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارا درجہ مخلوق کا ہے اور جو ہے اللہ کے بندے ہیں نا، تو ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے لیے کہیں کہ اللہ نے گمراہ کر دیا. اللہ سے یہ ایک عیب ہے، اللہ کا ایک نقص ہے کہ اللہ تو نہیں گمراہ کرتا بیٹا. اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں پچھلے جملے میں کر دی کہ واللہ ارکسم بما کسب، کہ جو ان کی گمراہی حصے میں آئی کس وجہ سے آئی؟ ہاں، بما کسب، ان کے برے اعمال کی وجہ سے. کسب یہاں برے اعمال کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ جو کفر میں گئے دوبارہ کس وجہ سے گئے؟ ابراہیم اپنے برے اعمال کی وجہ سے نا. تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ جو گمراہ ہوئے کس وجہ سے ہوئے بیٹے؟ اپنے برے اعمال کی وجہ سے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس جملے کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کا رستہ اختیار کیا تھا. اور پھر اگلا جملہ بھی اس کی بھی اسی طرح سمجھ جائے گی. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، عام جو لوگ ہیں اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کر دے. حالانکہ اللہ گمراہ نہیں کرتا، یہ عیب ہے، نقص ہے، اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے. تو اس کا ترجمہ وہی بنتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، کہ جو اپنے اعمال کے سبب گمراہی اختیار کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم اس کے لیے کوئی ہدایت کی، فلاح کی، کامیابی کی راہ نہیں پاؤ گے. ہاں بیٹے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے ہدایت کے اصول بنا دیے کہ جو یہ کام کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو یہ کام کرے گا وہ گمراہی پا جائے گا. تو چونکہ اصول بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لہٰذا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. لیکن آگے انسان رستہ خود اختیار کرتا ہے کہ اللہ نے راہیں دکھا دی ہیں تو وہ چونکہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی گمراہ ہوتے ہیں یا ہدایت پاتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خود اس کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ان اصولوں کے مطابق گمراہ ہوئے ہیں، ان اصولوں کے مطابق انہوں نے ہدایت پائی. اور میں اس کی ایک اور جگہ سے وضاحت کروں گا. ابھی اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو آج انشاءاللہ
نشست یہیں پہ رکھتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا